ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں اس لیے میرے آقا کریم حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے جو شخص ایک مرتبہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا ہے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنی نیکیاں عطا فرمائے تو پھر پیارے آقا کریم حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام سید البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر اور غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتے غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتے کہ آن ذات پاک دانی چے مرتبہ محمد حاضرین محترم آج میں اور آپ سب جامعہ مسجد عبدیہ میں تشریف فرمائے آقا کریم حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
محفل سجائے بیٹھے ہیں، ویسے جس محفل میں بیٹھے ہیں بڑی برکتوں والی محفل ہے، بڑی عظمتوں والی محفل ہے، بڑی رحمتوں والی محفل ہے۔ ہم اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ پکارتے ہیں، تو پھر یوں نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں، بلکہ نوری فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کا سایہ ہمارے اوپر سایہ فرما کیے ہوئے۔ تو حاضرین محترم، جو قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ وعدہ لیا جا رہا ہے، پختہ عہد لیا جا رہا ہے۔ کیا عہد تھا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، جب میں تمہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم والا، وہ عزتوں والا، وہ رفعتوں والا، وہ عظمتوں والا رسول، اور وہ رسول بھی ایسا ہو مصدق لما معکم کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے پاس کیا چاہیے انبیاء کرام کے؟ وہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہو، وہ زبور کی بھی تصدیق کرنے والا ہو، وہ انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہو، دیگر انبیاء کرام پر آسمانی کتابوں کے علاوہ جو صحائف اترے ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، فرمایا تم نے ان پر، اس شان والوں پر، ان عظمتوں والوں پر، اور رفعت والوں پر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری انبیاء میں سے سب سے آخری ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر بات یہاں تک ختم نہیں کی، فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کر دیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ بار گراں جو بوجھ ہے یہ تم نے اٹھا لیا، پکڑ لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب انبیاء کرام نے فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، عرض کیا کہ ہم نے اس چیز کا اقرار کر دیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، پھر اللہ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ۔ اب اقرار تو کر دیا ہے، اب اقرار کرنے کے بعد فرمایا فَاشْهَدُوا، بس تم گواہ ہو جاؤ۔ اور جہاں تک نہیں فرمایا، فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یہ انبیاء کرام وہ جو عالم ارواح میں جو اجلاس ہوا، پہلا جلسہ جو تھا وہ توحید کا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں سب روح کو جمع کیا تھا، وہ نیکوں کی روحیں تھی یا بدوں کی تھی، اچھوں کی تھی یا بروں کی تھی، جو بھی ارواحیں تھی سب کو اکٹھا کیا، سب سے فرمایا أَلَسْتُ
تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، جتنی بھی ارواحیں تھیں سب نے کہا کیوں نہیں، ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب۔ لیکن جب جلسہ رسالت کا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ہوا، تو پھر ہر ایک کو مخاطب نہیں کیا تھا، تمام ارواح کو نہیں بلایا تھا، صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو بلایا تھا۔ پھر ان ارواحوں سے یہ جلسہ ہو کے یہ مخاطب کر کے انہیں یہ فرمایا تھا، اور آخر میں یہ کہا تھا کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ جائے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس پر گواہ بھی رہنا ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ہر ایک کا کلمہ ایک تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کا کلمہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ سب انبیاء کرام نے کہا کہ اللہ الہ الا اللہ، گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی جبار نہیں ہے، کوئی قہار نہیں ہے، جو ہے وہ سب کچھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب باری آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر کیا کلمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ پھر اس کے بعد دوسری جو گواہی فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کون فرما رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے، کم و بیش 1,24,000 کرام، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، سب نے یہی کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، گواہی وہی دیتا ہے، گواہی وہی دیتا ہے کہ جس نے جس چیز کے متعلق وہ گواہی دے رہا ہے اسے دیکھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اشہد ان لا الہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، پھر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، میں آپ کی گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟
پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل لكل اشیاء نور نبیک من نوری. کیا فرمایا؟ یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی بے شک اللہ رب العزت نے خالق کا پیدا فرمایا اشیاء تمام چیزوں سے پہلے، سب سے پہلے فرمایا کس کو؟ تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو حاضرین محترم، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے وہ بشری لحاظ سے آئے، لیکن جو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ نور سے پیدا فرمایا. اور اس پر قرآن مجید کی، فرقان حمید کی یہ آیت دلالت کرتی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا بے شک تمہارے پاس، قد جاءکم بے شک تمہارے پاس ہے، من اللہ نور، ایک نور و کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب. اب نور سے کیا مراد ہے؟ جملہ مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جتنے بھی مفسرین کرام گزرے ہیں آج تک، علامہ اسماعیل فقی تک، پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جتنے بھی مفسرین کرام گزرے ہیں ان سب نے یہ تفسیر اس آیت کی ہے کہ نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد روشن کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد اپنی تلواروں کے ساتھ کی، جہاد کے ذریعے، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد اپنی تلواروں کے ساتھ کی. اب کس چیز نے انہیں روکا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے؟ تو پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تحجوہم وانا منہم، اے حسان بن ثابت تو ان کی کس طرح حفظ کرے گا؟ قریش مکہ جو کفار تھے، فرمایا کیف تحجوہم، ان کی کس طرح حفظ کرے گا، کس طرح مذمت کرے گا؟ وانا منہم، فرمایا جبکہ میں قریش میں ہی سے ہوں. تو پھر جو حسان بن ثابت نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلک، فرمایا کہ میں تم کو ان میں سے اس طرح نکالوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح بال کو آٹے میں سے نکال دیا جاتا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَخْصَمُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب نعت رسول مکرم پر آپ کے چہروں پر پڑے تاکہ آپ کا چہرہ مزید تر و تازہ ہو جائے. غالب نے کیا ہی خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اپنے الفاظ میں بیان کی. آپ فرماتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتے کہ آزاد پاکدانی کے مرتبہ محمد اسد، کہ آزاد پاکدانی کے مرتبہ سبحان اللہ. جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت
نقش و نگار رخ دنیا میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا صورت جب سامنے آئی تیرے در کی آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی ہم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے نہن کہ ایسے بلن یہ امن و امان تمہارے لیے اور مقطع میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبا وہ چلے وہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بنے لبا کے پلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے